سلام سے قبل 4 مصرے فاتحہ سماعت کروں۔ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے۔ عشاء چیلوں کی دوسری تقریر امام بارگاہ جامع سبتین میں حقوق نسواں کے موضوع پر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلام نے حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے سب سے عظیم اقدام جو کیا کہ اپنے پیغمبر کو بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کی۔ 4 بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بیٹے نہ ہوتے اور صرف بیٹی ہوتی، بیٹے دے کر واپس لے کر اور اہمیت بڑھا دی، اور اہمیت بڑھا دی۔ نہیں سوچا مسلمانوں نے کہ جو بزد ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں، وہ بزد ہیں اور وہ مان کر 3 بیٹیاں زائد راوی مورخ مسلسل توہین رسالت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں سوچا کہ ایک بیٹی دی گئی ہے حقوق نسواں کے لیے، اگر 3 بیٹیاں مانیں گے مسلمان تو حقوق نسواں پامال ہو جائیں گے، حقوق نسواں کی توہین ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک بیٹی کے لیے تو اللہ نے کہا قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور 3 بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ آیت آنی چاہیے تھی اے پیغمبر 4 بیٹیاں آپ کے ہیں، ہم 4 کے لیے حکم دیتے ہیں کہ 4 سے مودت کی جائے۔ آیت میں لفظ رکھا قربا، واحد کا لفظ ہے، اقربا نہیں ہے، قربا، اقرب نہیں ہے۔ اقرب اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ اقرب بچھو کی طرف جاتی ہے، اس لیے قربا کا لفظ رکھا، اور قربا میں چھوٹی یہ رکھ کر واحد بنا دیا اور اس پہ چھوٹا الف رکھ دیا جیسے موسیٰ اور عیسیٰ میں ہوتا، اور آیت کو حکم بنا دیا، واجب قرار دیا لفظ قل کہہ کر کہ اسی میں سارا تحفظ ہے، اسی میں تعظیم جو کر رہے ہیں پیغمبر، ورنہ آدم سے لے کر اور زکریا اور یحییٰ اور جتنے بھی نبی گزرے جناب عمران تک، کسی نے اپنی نبی کی تعظیم، اپنی بیٹی کی تعظیم اگر کی ہو کسی نبی نے
تو ہو سکتا ہے کی ہو، لیکن ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی نبی کی بیٹی آئی ہو اور اس کی تعظیم کے لیے باپ اٹھا ہو۔ بلکہ سرے سے ہم کو یہ بات ہی نہیں ملتی کہ کوئی نبی کی ایسی بیٹی ہو کہ جس کو یہ رتبہ ملا ہو جو نبی آخر کی بیٹی کو رتبہ ملا۔ اور پھر یہ کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر مسلمانوں کو ضد ہے کہ 3 بیٹیاں اور تھیں تو یہ کام کریں کہ ان 3 کی فضیلتوں کو جمع کریں۔ بیٹیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حدیثیں ڈھونڈیں کہ نبی نے کچھ کہا، فکر ہے دامادوں کی۔ تو پتہ چلا کہ بیٹیاں بنی ہیں دامادوں کے لیے، دامادوں کے لیے۔ یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کتابیں پڑھتا کون ہے؟ کتابیں کہاں کوئی پڑھتا ہے؟ جو آج حال ہے وہی پہلے بھی تھا، پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ اب جو شوقین ہیں وہ کتابیں لکھتے رہے، ریفرنس بکس بن گئیں، بخاری، مسلم، ترمذی، تاریخ کی کتابیں سب پڑھ ڈالیے، حدیث کی کتابیں ہوں یا تاریخ کی، کہ جو حدیثیں مشہور ہیں، مستند ہیں، جسے سب نے مانا۔ علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ اس کے معنی اوروں کے کفو تھے تو وہ فاطمہ سے کمتر ہوئی، وہاں یہ حدیث کیوں نہیں؟ ہاں اگر بیٹیاں ہوتی تو کہتے چاروں کا کفو نہیں ہے کوئی، اور فلاں کفو ہے فلاں اور فلاں اور فلاں اور علی۔ دیکھئے وہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مباہلے میں ایک بیٹی گئی، تطہیر میں ایک بیٹی ہے، حدیث قصہ میں ایک بیٹی ہے، غربہ میں ایک بیٹی ہے، کسی آیت میں کوئی بیٹی شریک نہیں ہے، تو کہتے تھے وہ تو جب مباہلے کا ہوا تو وہ تینوں مر گئی تھی، یہ فلاں واقعہ ہوا تو وہ تینوں مر گئی تھی، یعنی اگر ہوتی تو مباہلے میں آتی۔ تو اب پھر بحث چڑھے گی کہ بھئی اگر مباہلے کے واقعے کے وقت تینوں بیٹیاں ہوتی اور نساء نام رسول چاروں بیٹیوں کو لے جاتے تو بحث یہ چھڑے گی کہ آیا دامادوں کو بھی لے جاتے؟ تو کیا مباہلے میں 4 داماد بھی جاتے؟ اور پھر یہاں پر تو مجبوری اور بے کسی آ جاتی ہے کہ بیٹیوں کا ذکر کر کے آخری سطر لکھ دیتے ہیں لا ولد رہیں، اولاد نہیں تھی، تو قصہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ قصہ ختم ہو گیا، 10 بنا لیجئے، 25 بنا لیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے بنانے پر۔ نمبر 2 ہر چیز پہلے بھی بنتی تھی، اب بھی بنتی ہے۔ کچھ چیزیں اختیار میں ہیں، بیٹی بنانا امت کے اختیار میں تھا، داماد بنانا امت کے اختیار میں تھا، نواسے بنانا اللہ کے اختیار میں تھا۔ نواسے بنانا اللہ کے اختیار میں تھا۔ 2 نواسے دیے جائیں، جب بیٹی ہم نے دی ہے تو 2 بیٹے بھی ہم دیں گے، اور یہ صرف اس لیے دیں گے کہ ایک بیٹی نبی کو دے کے پھر اسے 2 بیٹے دے کر ہم صرف امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لاکھوں مل کر ہمارے دین اور مقصد کا تحفظ نہ کر سکے، ایک بیٹی کے 2 بیٹوں نے تحفظ کا جو وعدہ کیا قیامت تک کا تحفظ دے دیا۔
یہاں کوئی مقصد تھا بیٹی کا بھی اور نواسوں کا بھی، آپ بے مقصد بیٹیاں بنائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دامادوں کی قدر ہو جائے۔ ارے ساری سسرالیں دیکھ ڈالو، ضروری نہیں ہے کہ ہر سسرال میں داماد کی قدر بھی ہو، داماد بھی تو کئی رنگ کے آتے ہیں۔ اور شاید میں محاورہ بدل دوں تو آپ ہم پہ اعتراض نہ کیجیے گا کہ ان کو اردو نہیں آتی۔ چاروں انگلیاں برابر نہیں ہیں، یہ تو انگوٹھا ہے، چاروں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اگر چار داماد نبی کے مان بھی لیے جائیں تو چاروں برابر نہیں ہیں، یہ انگوٹھا دکھا رہا ہے، یہ لو بھائی ایسی تو آپ کرتے ہیں، جب اس کو شامل نہیں کرتے تو یہی تو کرتے ہیں آپ۔ ابھی 4 دن کی بات ہے، جب 4 والا محاورہ بولتے ہیں یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، 5 انگلیاں برابر نہیں، یہ انگلی کب ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ زبان سے، لسانیات سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، عربی سے سمجھو، فارسی سے سمجھو، تاریخ سے سمجھو کہ بھئی فائدہ کیا ہے، کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 3 بیٹیوں پہ اصرار، اس سے توہین رسالت ہوتی ہے کہ ایک حدیث، اللہ 3 بیٹیوں میں سے کسی ایک کے لیے ایک حدیث نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے۔ سید نساء العالمین یہ ہیں عالمین کے عورتوں کی سردار، وہ 3 کیوں نہیں ہیں؟ وہ تینوں سردار کیوں نہیں ہیں؟ 4 عورتوں کو اللہ نے افضل قرار دیا، حدیث رسول، مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ، وہ تینوں کیوں نہیں اس میں شامل؟ بھئی مباہلے کو تو آپ نے کہہ دیا اس پر زندہ نہیں تھی، لیکن حدیثیں جب دی جا رہی تھی تب تو زندہ تھی یا ہمیشہ سے مری ہوئی تھی؟ یا پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی تھی؟ کچھ تو پتہ چلے، کچھ تو معلوم ہو۔ ایک حدیث نہیں، ایک حدیث نہیں، ایک آیت نہیں شان میں۔ اور دیکھتے چلے جائیے، وہ کوثر ظاہر ہے کہ واحد ہے، اب کوثر کا تو جمع بن نہیں سکتا، یہ کہتا کہ 4 کوثر دیے تمہیں، 4 عدد کوثر دیے، کوثر تو ایک ہی ہے، بیٹی بھی ایک ہے، تو اکلوتی بیٹی کا راز نہیں دنیا سمجھ پائی، صرف یہ کہ محبتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہا، لیکن ایک ہی کی محبت کو واجب قرار دیا۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اپنی ہی کتابوں میں ہر مسلک اور مشرق میں ان حدیثوں کو جمع کیا، اور پھر یہ بذت ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ جو 4 بیٹے دیے اگر وہ نہ مرتے تو یہ 3 بیٹیاں نہ بنتی۔ اس عرصے میں جو پیریڈ گزرا ہے کہ قاسم، طاہر اور عبداللہ کی وفات ہوئی ہے، اس تمام زمانے کو انہوں نے بنا لیا کہ اس میں بیٹیاں ہوئیں، اور وہ 10 برس کا عرصہ ہے۔ 10 برس میں بیٹیاں ہوئیں، بڑی ہوئیں، شادیاں ہوئیں، طلاقیں بھی ہو گئیں، بیوہ بھی ہو گئیں، 10 برس میں سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے کہ اس 10 برس کے بعد تو کوثر کا آغاز ہو گیا، شہزادی کونین کا ظہور ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ کیوں نہیں لکھا کہ جب رقیہ آتی تھیں اور کلثوم آتی تھیں اور زینب آتی تھیں تو تعظیم کے لیے رسول اٹھا کرتے تھے؟ بنانے میں تو بڑے ماہر تھے، ابو ہریرہ موجود تھے، اور بھی لوگ، گھر میں بھی لوگ موجود تھے، رابی،
ان کی طرف سے کوئی حدیث ہے کہ نہیں، وہ تو جو بھی بیٹی آتی تھی اس کی تعظیم کو، بلکہ ترمذی شریف میں لکھا کہ جب آتی تھی تو تفصیل کے ساتھ رسول اٹھتے تھے، نہیں انہوں نے اور بڑھائی ہے روایت، آپ تو بھائی اتنی سنتے، ترمذی شریف میں یہ کہ جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں پہ بٹھا دیتے اور خود کھڑے رہتے تھے، یہ لکھا ہے، اور خود کھڑے رہتے، اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود کھڑے رہتے، اور مجلسی نے اور اس کو حدیث کو آگے تک لکھا کہ جب رسول جناب فاطمہ کے پاس جاتے تھے تو فاطمہ تعظیم کے لیے اٹھتی تھی اور اپنی جگہ پہ باپ کو بٹھا دیتی تھی، اور جب تک باپ بیٹھا ہے فاطمہ کھڑی، یعنی حقوق نسواں کو تقسیم کر کے بتایا کہ باپ بیٹی کا احترام کیسے کرے گا اور بیٹی باپ کا احترام کیسے کرے گا، اس لیے کہ حقوق نسواں سکھانے تھے، اور گھر سے ہی بات شروع ہوگی۔ اگر کسی گھر میں یہ نہیں ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ مستحکم نہیں ہے، تو خاندان تکمیل پا ہی نہیں سکتا۔ یہی عربوں کو سب سے پہلے سکھانا تھا کہ عرب سیکھ لیں تو پوری دنیا کو سکھائیں، آپ اس چکر میں لگ گئے، بیٹیاں اور بھی تھیں، سکھانا کچھ اور تھا، بتانے کچھ اور تھا، مقصد سے ہٹا دیا، مقصد سے ہٹا دیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ مقصد سے ہٹائیں گے، اس لیے کہا قل، کہو واجب لا اسألکم، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، صرف میں یہ چاہتا ہوں ایک بیٹی کی بات کرو، اس کے علاوہ نہیں چاہتا میں کہ 3 بیٹیاں بنائی جائیں، لا اسألکم، نہیں، اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ پتہ چلا شرک یہ ہے، اللہ نہیں چاہتا تھا، انہوں نے بنا لیا، 3 بیٹیاں بنا کر شرک کیا ہے امت۔ اللہ کے خلاف کام کرنا یہی ہے شرک، یہی ہے شرک۔ ادھر فاطمہ میں شریک کیا 3 کو، ادھر علی نے شریک کیا 3 کو، شرک پہ شرک بڑھتا گیا۔ حکم اللہ میں شریک، اسے کہتے ہیں شرک، یہ ہے شرک۔ حکم میں اپنا حکم شریک کرنا، اسے کہتے ہیں شرک۔ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، تاریخ سے ثابت۔ حکم اللہ کو اپنا حکم حاوی کر کے کہنا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے، کھلے عام شرک ہوئے ہیں، اعلان کر کے شرک ہوئے، ہم نے یہ بدعت ایجاد کی، آج بھی ٹی وی پہ بیان ہو رہا ہے، بھئی بڑی اچھی بدعت ہے یہ، ہم نے ایجاد کی اور ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے، یعنی یہ بدعت کہیں، بدعت ایجاد کریں، سب قبول، اور جو نبی کہے، اللہ کہے، وہ قبول نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ کبھی مسلمان ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر ان باتوں پہ سوچیں کہ یہ دین جو اللہ نے بھیجا تھا وہی والا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، ہم اسی دین پہ چل رہے ہیں جو قرآن میں ہے۔ تو جب آپ اپنے بنائے دین پہ چل رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں دیکھیں نا، ایک بوتل میں پانی بھر لیا، بوتل میں پانی بھر لیا اور تھوڑا سا ایک قطرہ اس میں زمزم ڈال دیا اور کہا یہ زمزم ہے، یہ زمزم ہے، وہی قطرہ اپنا معجزہ دکھائے گا۔ بہت سی بوتلوں میں اسلام بھر لیا اور تھوڑا سا نبی کا اسلام لے کے ایک قطرہ اپنی بوتل میں ڈال دیا اور بوتلیں بانٹ دی۔ بوتلیں سب کے پاس ہیں، اپنی اپنی بوتلوں کا اپنا پانی، ایک ایک قطرہ، ایک ایک قطرہ، اور اس کے اوپر لکھا ہوا بڑا بڑا اسلام، ھذا الاسلام، ھذا الاسلام ہے ہی نہیں، من کنت مولاہ فھذا، ھذا یہاں ہے،
وہاں سے آپ نے راستہ چھوڑ دیا، جبکہ آخری منزل تک سب نے لکھا بار بار 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں لکھ کے، اور پھر وہاں بھی مکرا جاتا ہے، یہاں بھی مکرا جاتا ہے، سامنے نہ آئے، یہ نہ ہو، فلا نہ ہو، بھائی لکھ گیا۔ میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں سکا ہوں، کبھی آپ ذہن اگر ریسرچ کرے اور سوچئے گا کہ لاکھوں کروڑوں راوی، ہزارہ صفوں کی کتابیں، حدیثیں ساری موجود، یہ بھی موجود کہ مستند، یہ بھی موجود کہ راوی سچے، یہ بھی موجود کہ استخارہ آیا حدیثوں پہ، اور پھر نیا بنایا ہوا۔ یہ بات آپ سوچئے گا کبھی، وہی بخاری، وہی مولا علی کی شان میں حدیثیں، وہی جناب فاطمہ کی حدیثیں جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا، صحیح بخاری میں بھی، مسلم میں بھی ہے موجود، لکھا، بخاری نے بھی لکھا، مسلم نے لکھا، ترمذی نے لکھا، سب نے لکھا، امت نہ ذکر کرتی ہے نہ مانتی۔ یہ کیا راز ہے بھئی؟ اسی کتاب میں وہ بھی لکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہو، اسی کتاب میں وہ بھی لکھا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ 2 پارٹیشن میں معاملہ کیوں بٹا ہوا ہے؟ کتاب ایک ہی، کتاب ایک ہی۔ ہاں، جب آپ بخاری اور مسلم سے اوپر چلیں گے اور قرآن کے پاس پہنچیں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ قرآن میں دونوں باتیں لکھی ہیں، کچھ آپ مان رہے ہیں، کچھ ہم مان رہے ہیں۔ قرآن میں ایک ہی بات لکھی ہے، وہی آپ کو بھی ماننا پڑے گی، وہی ہم کو بھی ماننا پڑے گی، اس لیے قرآن پہ بات ہی نہیں کرتے، کافی کہہ کے مکر گئے، کافی کہہ کے پھنس گئے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک جمع نہیں ہوا تھا، مطالعہ نہیں کیا گیا تھا۔ جب جمع ہونا شروع ہوا، یہ بھی ایسے اور یہ بھی ایسے اور یہ بھی ایسے، کاش پہلے معلوم ہوتا کہ یہ بھی تو کافی نہ کہتے، اور اگر نہ کہتے تو دوسرے کو کافی کہنا پڑتا، تو کرتے کیا؟ مجھے نہیں معلوم کیا کرتے، اس لیے تیسری چیز بنانا پڑی، تیسری چیز بنانا پڑی۔ نبی نے کہا 2 چیزیں، قرآن اور اطرت، تو اب اسے کہہ دیا کافی اور اسے دیا چھوڑ، جسے کافی کہا تھا اسے بھی چھوڑنا پڑا، اس لیے تیسری چیز بنانی پڑی۔ وہ دونوں میں نہیں آتی خلافت، نہ وہ قرآن میں ہے، نہ اطرت ووٹ دے رہے ہیں، نہ قرآن ووٹ دے رہا ہے، اور کھڑی ہوئی ہے بغیر قرآن کے ووٹ کے، بغیر اہل بیت کے ووٹ کے، اور اس کا نام اب آج کل ہے ہائے حکومت، وائے حکومت۔ ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو ایک چیز اور رکھ لی، اپوزیشن۔ نہ ملے اپوزیشن تو بنا لو، سب میں میل کروا دو اور کہا آپ سب مل کے اپوزیشن بنائیے، جتنے ایک دوسرے کے دشمن ہیں سب اکٹھا ہوئیے، آئیے اکٹھا ہو کے، زبردستی اکٹھا ہو کے ہمارے مقابل پہ آ کے اپوزیشن بنیے، سب کو تنخواہیں ملیں گی۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ آج کے دور کی حکومتوں کو اپوزیشن بنانے کا کیوں شوق ہے، اور اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جب آپ نے حکومت بنائی اور بنی ہاشم اپوزیشن میں آئے تو آپ زبردستی کہا بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو۔ بھائی اپوزیشن ہے، نہیں مانتے یزید کو حسین، اپوزیشن ہے۔ یہ اپوزیشن کہاں سے سیکھی؟ یہ حزب اختلاف کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے دیکھو؟ اب یہ طے شدہ ہے، نورا کشتی، ہم یہ کہیں گے حقوق نسواں، آپ کہے گا نہیں مانتے پھاڑ دیا، نہیں مانتے پھاڑ دیا۔ ہاں، یہ پھاڑنے واڑنے کا چکر بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اپوزیشن نے کہا باغ ہمارا ہے دو، انہوں نے کاغذ پھاڑ دیا، تو اب وہی تو ہوگا۔
تو الطاف حسین صاحب نے لندن سے بیان دیا کہ وہ اس میں آیتیں بھی لکھی تھی، حقوق نسواں بل جو پھاڑا گیا اپوزیشن نے پھاڑا اور پیروں کے نیچے آیا، اس میں آیتیں بھی لکھی تھی۔ چلیے ایک بات ریکارڈ میں آئی کہ جو کچھ اپوزیشن نے کاغذ پھاڑا اس پہ آیتیں لکھی تھی۔ پیغمبر اپنی کوئی تحریر نہیں لکھتے تھے جب تک اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھ لیں۔ زہرا کو جو کاغذ پھٹک کر لکھ کے دیا تھا اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن، تو پہلے کس نے پھاڑا؟ آیت۔ یہاں تو دھوکے میں پیر کے نیچے وہ کاغذ آئے ہوں گے اس لیے کہ اسمبلی کا راستہ تھا، وہاں تو پھاڑ کر پیروں کے نیچے مسئلہ گیا، بنیاد کس نے رکھی؟ یوں حقوق نسواں کو پامال کیا گیا۔ آج آپ حقوق نسواں کی بات کر رہے ہیں، ان کو پامال کر کر پہلی تاریخ میں دیکھیے تو ہوا کیا۔ اگر اس وقت پامال نہ ہوتے تو آج یہ واپس نہ لانے پڑتے۔ اور یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، کبھی اس پہ کسی نے نہ کالم لکھا، نہ کہیں مذاکرہ ہوا، نہ کہ ایک دم سے یہ حقوق نسواں یاد کیسے آ گئے۔ یہ بات کیا کوئی عورتوں نے اسٹرائک کی ہے؟ کہیں بینر لیے آرٹ کونسل کے سامنے عورتیں اسلام آباد پر کہ ہمارے حقوق دو؟ عورتوں نے کچھ نہیں کہا، مردوں کے دل میں عورتوں کا ایک دفعہ درد اٹھا۔ درد تو عورت کے لیے ہے، یہ مردوں کو درد سے کیوں اٹھا؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں، یہ کیا پریشانی ایک دم سے ہو گئی، حقوق نسواں۔ لیکن یہ ہمارا جو اپنے حامد ہیں جو ایکو لگاتے ہیں اپنے ہمارے 20 برس سے 18 برس سے، تو یہ آئے ہمارے کو کہنے کہ جس دن سے آپ نے پہلی محرم سے حقوق نسواں شروع کیا، ٹی وی کے موضوع بند ہو گئے، اب کوئی حقوق نسواں پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب پتہ نہیں یہ اس کا تجزیہ ہے حامد کا، مجھے تو پتہ نہیں کہ ایک دم سے یہ حقوق نسواں اتنے زور و شور سے آیا تھا، اور جب سے ہم نے موضوع شروع کیا اخباروں میں بھی موضوع ختم، ٹی وی پہ بھی ختم، صحافیوں نے بھی ختم کر دیا، اندر اندر سب ہو رہا ہے۔ ایک دن آیا ملتان میں پڑھا، ہاں بھائی میراث ملے گی، یعنی کچھ دن کے بعد آتا ہے کہ ابھی بل زندہ ہے۔ لیکن یہ ذرا سوچیے گا یہ ایک دم سے کیوں مسئلہ اٹھا؟ اب ظاہر ہے کہ شروع میں ساتھیوں نے یہ بات کہی تھی، چونکہ امریکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں اسلامی بلاکس میں عورتیں آزاد نہیں، مطلب ان کا مطلب یہ تھا پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، برقع اڑھایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ اعلان کیا جائے برقع نہ اوڑھو، اسی لیے اسکارف کا چکر فرانس میں اور لندن میں شروع ہو گیا۔ تو امریکہ کہہ رہا ہے پردہ نہ، یہ پردے سے کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں کل بھی تصویر تھی کہ بھئی اسکارف سے کیوں کر رہے ہیں یورپ والے، امریکہ والے، کہ اس میں اٹریکشن ایسا ہے کہ جب عیسائی بچی اسکول میں مسلمان بچی کو اسکارف میں دیکھے گی تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ لیکن ہمیشہ دنیا اس چیز سے ڈرتی ہے کہ جو انوکھی چیز سامنے آئے گی تو دوسرا سوچے گا یہ کیا ہے۔ اس لیے عزاداری سے دشمنی ہے دنیا کو کہ جب علم نکلے گا بچہ پوچھے گا یہ کیا ہے، جب ماتم ہوگا بچہ پوچھے گا یہ کیا ہے۔ اس کیا میں ہی تو سب کچھ ہے، اس کیا میں سب کچھ ہے۔ اسلام نے پردہ اسی لیے رکھا، اسلام نے پردہ اسی لیے رکھا تاکہ پوچھنے والا یہ پوچھے یہ کیا ہے۔ تو تاریخ میں دیکھنا پڑے گا پہلا پردہ چہرے پر کس نے ڈالا، پوری تاریخیں ہم نے پڑھ ڈالی، ہم کو کہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ قرآن میں ملتا ہے کہ شعیب کی دونوں بیٹیاں کنویں پہ کھڑی تھیں، لیکن پردے کا ذکر نہیں ہے، چادر اوڑھے ہوں گے، لیکن پہلی بار تاریخ میں جب پردے کا ذکر ملتا ہے تو یہاں ملتا ہے کہ قصر خدیجہ کے باغ میں چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی، سب کے چہرے کھلے تھے، لیکن 5 سال کی خدیجہ نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، ادھر سے یہودی راہب آیا وہیں بیٹھ گیا، جب کھیل بچیوں کا ختم ہوا تو اس نے پوچھا یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟
آپ دیکھ رہے نا اسلام نے پردہ کیوں رکھا، اسلام نے حیا کیوں رکھی؟ پردہ اس لیے رکھا تاکہ غیر پوچھے یہ کیا ہے، تاکہ اسے فلسفہ معلوم ہو پردے کا۔ خدیجہ بی بی نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، لیکن جب میں گھر سے نکلتی ہوں، اپنے گھر کے باہر باغ میں بھی آتی ہوں، تو میرے کان میں ایک آواز آتی ہے، خدیجہ چہرے کو بند کر کے باہر نکلو۔ اس لیے میں اپنے دوپٹے کو چہرے پہ لپیٹ لیتی ہوں۔ اور کبھی کبھی یہ آواز بھی میں نے سنی کہ تم ایک بیوی بننے والی ہو، ایک نبی کے گھر میں تمہیں جانا ہے، اس لیے چہرہ تمہارا غیر مرد نہ دیکھے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی کی بیوی وہ ہوتی ہے جسے مرد دیکھے نہ اور وہ کبھی گھر سے نہ نکلی ہو۔ 5 سال کی عمر میں پردے کی بنیاد خدیجہ نے رکھی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ سورہ احزاب میں 4 ہجری کے قریب پردے کا حکم اسلام میں آیا۔ تو اگر خدیجہ زندہ ہوتی اور پردے کا حکم آتا کہ نبی کی بیویوں گھر میں بیٹھو اور پردہ کرو، تو خدیجہ کہتی میں تو پہلے سے کر رہی ہوں۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ پردے کا جو حکم آیا وہ سنت خدیجہ اللہ نے قرآن میں اتارا۔ حقوق نسواں کا تحفظ قرآن میں ہوگا، بنیاد خدیجہ رکھ رہے ہیں۔ ایسی پاکیزہ اور طاہرہ کی بیٹی تھی سیدہ، حضرت نے چاہا کہ نسل نبی خدیجہ سے چلے، تو کس طرح طاہر و اطہر رکھا جناب خدیجہ کو، اور عجیب بی بی جناب خدیجہ، ذرا غور کیجئے گا۔ خدیجہ کی وفات ہو چکی، پھر حکم آیا کہ نبی کی بیویاں ام المومنین ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، یعنی جتنے ایوارڈ نبی کی بیویوں کو ملنے والے ہیں وہ سب ایوارڈ لینے کے لیے خدیجہ نہیں ہیں۔ تو اس میں آیت میں اعلان ہونا چاہیے تھا کہ جو بیویاں مر چکی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ کیوں؟ تھوڑا جائیں گے آپ جملے پہ، آیا نہیں تھا جملہ، جب بات شروع کر دی تھی تو جملہ نہیں آیا تھا، اب آیا جملہ، اب آیا۔ جو کچھ نبی کی بیویوں سے کہا گیا تم اس پہ عمل کرو، لیکن خدیجہ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ خدیجہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اور بیویوں کا وارث نہیں ہے، خدیجہ کی وارث فاطمہ ہے۔ خدیجہ کی وارث موجود۔ اب کوئی بیٹی کہہ کے نظر انداز کر دے تو پھر جملہ آیا کہ اگر کوئی کمتر ہی چیز ہے تو بیٹا نہ دے کے کم از کم سب کو ایک ایک بیٹی ہی دے دیتا۔ بھائی بیٹے سے کمتر ہے تو بیٹی ہی کیوں نہ دے دی؟ خدیجہ سے بیٹا تو نہیں رہا، تو اوروں کے بھی نہیں بیٹا رہا، لیکن خدیجہ کو بیٹی دے دی، تو یہ کوئی بات ہی نہیں، بیٹی ہونا کیا بڑی بات۔ تو پھر اگر بڑی بات نہیں ہے تو سارے ام المومنین کے ایک ایک بیٹی، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بیٹی ہو۔ بیٹی نہ دے کے بھی حکمت رکھا، آپ سمجھ لو کہ 4 تھی کہ نہیں، یعنی دی بھی بیٹیاں چاروں، تو چاروں خدیجہ سے دے دی، ان سے کیوں نہ ایک ایک دے۔ یعنی وہ جو بنی وہ بھی خدیجہ سے باہر امت کو نکلنے نہیں دیا۔ یہ ہے خدیجہ، اگر بنائی تھی تو کہتے فلاں کی بھی ایک بیٹی تھی، فلاں کی بھی تھی، فلاں کی بھی تھی، اور اگر نہیں تھی تو لے لے کے پال لیتی، بعد میں کہا جاتا یہی سگی تھی۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، یہ مشکل کام تو نہیں تھا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ پھر جملہ آیا میں کیا کروں، اور تم لگے تھکنے، اور ہمیں جانا ہے حسین آباد، 5 منٹ تو رہ گئے، اور تم تھک گئے، اور جملہ آ گیا
بجائے اس کے عجیب و غریب ریسرچ کا جملہ دے رہا ہوں کہ جتنی نبی کی بیویاں تھیں کسی ایک نے بھی کسی کی بیٹی کو لے کے گود نہیں پالا. ہر ایک کی فکر تھی کہ بھانجے کو لے کے بیٹا بنا لے. ارے بیٹیوں کی قدر کس نے؟ سب بیٹوں کے چکر میں تھی، بیٹوں کے چکر میں تھی. چونکہ بیٹوں کے چکر میں تھی اس لیے بیٹیاں بھی نہ دی. بیٹی اس کو ملتی ہے تو بیٹی کی قدر کرے. معلوم تھا کہ خدیجہ بیٹی کی قدر کریں گی اور شکوہ نہیں کریں گی کہ ہمیں بیٹا کیوں نہیں دے رہا. ہاجرہ کو بیٹا دیا تو نے، کہنا چاہیے خدیجہ کو. سارا کو بیٹا دیا تو نے، حوا کو بیٹا دیا تو نے. آسیہ کے بیٹا نہیں ہوا تو نے گود میں موسیٰ کو بھجوا دیا. اس کو بھی تو نے مایوس نہیں کیا. فرعون کی بیوی کو تو کیا نبی کی بیوی اگر بیٹا مانگتی تو اللہ منع کر دیتا؟ شکر کا سجدہ خدیجہ نے اس لیے کیا کہ ہاں بیٹی دی ہے تو نے اور نسل اسی سے چلنا ہے. اسی لیے جب زیارت حسین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ خدیجۃ الکبریٰ. حسین سے نانی کا نام زندہ. اب سمجھے نبی کی ساری بیویاں رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. خدیجہ علیہ السلام ہے اس لیے کہ زیارت وارثہ. چونکہ حسین نواسے ہیں اس لیے خدیجہ پہ سلام. خدیجہ بیوی کے سلام. مکے میں اللہ کا گھر اور ہجون کے قبرستان میں جاؤ. نبی مانے خدیجہ بلا رہے ہیں کہ اللہ کے گھر سے ہو کر پھر ہماری قبر کی زیارت کرو. اگر ایک بیوی بھی مکے میں دفن ہوتی تو لوگ کہتے وہاں گئے تھے. وہ تو یہاں مدینے میں سب یہاں مرے، مدینے میں مرے، لیکن مکے میں اللہ کا گھر اور قبر خدیجہ. اب توڑ ڈالو، پھوڑ ڈالو، روزے توڑنے سے جگہ نہیں ختم ہو جائے گی. اور روزے تو دلوں میں بن چکے. قبریں یہاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واجب محبت. جس نے واجب سمجھا اس کے دل سے نکل نہیں سکتی، دل سے نہیں نکل سکتی. لوگ سمجھ رہے تھے، لوگوں کے سمجھنے کی کیا بات ہے. کبھی تصور کیجیے میں جب زیارت کرنے کے لیے پہلی بار گیا کربلا مولا، تو جب میں وہاں سے بیٹھتا تھا بس پر یا گاڑی پہ، میں جب جانے کے لیے یا بغداد کاظمین جانے کے لیے تو جو طواف ہوتا ہے، چونکہ کربلا اس طرح بیچ میں دونوں روزے ہیں، امام حسین حضرت عباس کے چاروں طرف سڑک ہے، یعنی جو سڑک ہے گولائی میں دونوں روزوں کو لیتی، یعنی عراق سے باہر نکلیں یا عراق میں آئیں، جب تک طواف نہ ہو جائے دونوں روزوں کا. وہ کچھ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ہر جانے والا جب بھی کربلا سے نکلے گا تو آلریڈی وہ طواف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کربلا شہر گولائی میں ہے، ایسے مرکز دائرے کے شہر، اور بیچ میں روزہ. تصویروں میں کبھی بھی دیکھ لیجیے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے چلے ہیں پھرے ہیں. تو جب بھی ہم نکلے اور ہم نے وہاں کی رونق دیکھی تو ہم صرف اپنے دل میں یہ کہتے تھے روز جب بھی نکلے کہ اس وقت کا تصور کیجئے کہ جب اشقیاء لاشوں کو بکھرا ہوا چھوڑ کر ایک میدان لاشیں پڑی اور چلے گئے، تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ نام و نشان مٹا. اور پھر اس کے بعد اب وہ تصور دیکھیے اور پھر کربلا کو دیکھیے، پھر وہ سڑکیں دیکھیے، پھر روزوں کی بلندی، پھر پرچم، پھر مینار، پھر گنبد. وہ کیا سوچ رہے تھے؟
آج کیا ہے؟ صرف یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مشاہدے میں اور دل کی گہرائیوں سے یہی سوچنے کی چیز فضائل اور مصائب کہلاتے ہیں۔ فضائل مصائب کوئی الگ سے نہیں بنائے جاتے، صرف دل کی گہرائیوں سے اندر دل و دماغ ایک ساتھ کام کریں، دل کی محبت دماغ کی ذہانت جب دونوں چیزیں مل جائیں تو فضائل اور مصائب دونوں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب تک آپ یہ سوچیں گے نہیں، پھر روایتوں کو پیش کرنا پڑھنا سب بیکار ہے۔ کہ ہم کوشش کریں کہ آپ روئیں نہیں، اندر سے سوچنا شروع کرو۔ آپ نے سوچ لیا نا، روایت آپ پڑھتے ہیں۔ 11 محرم کی صبح لاش بکھرے پڑے گنج شہیدہ، مقتل اور بیویاں آئیں اور بیویاں لاشوں پہ گرنے لگی، بیویاں لاشوں پہ گرنے لگی۔ اب ظاہر ہے کہ زینب کو فکر ہے بھائی کی لاشیں کی، بھائی کی لاشیں کی فکر ہے۔ اس وقت زینب کے لیے حسین سے بڑھ کے کوئی چیز دنیا میں نہیں، بھائی کے لاشے سے بڑھ کے اس وقت یہ لمحہ کہ بہن بھائی کی لاش پر آئی ہے۔ ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہن آئی ہے، آگے ابھی کچھ نہیں آپ کو بتایا میں نے، تو پوری روایت ہے، پورا واقعہ ہے۔ ابھی تو بہن 11 محرم کی صبح بھائی کی لاش پر آئی ہے۔ اب یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ لاش کیسی ہے، یہ سب رونے کے لیے کافی ہے۔ لاش کیسی ہے، یہ آپ میر انیس کو سنتے رہیں کہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر۔ جنازہ تیروں پہ بلند ہے، زمین پہ نہیں، اور زینب بھائی کی لاش پہ ہے۔ اس لاش سے بڑھ کے زینب کے لیے کچھ ہے؟ اس وقت زندگی کا سرمایہ زینب کے لیے یہ ایک لاش ہے، بھائی کی لاش۔ لیکن پہلی نظر لاش پہ زینب کی پڑی، اس سے پہلے کہ گر جاتی لاشیں کو اٹھا لیتی، روتی، فریاد کرتی، ماتم کرتی، نوحہ پڑھتی، لاش پہ پہلی نظر پڑی اور دوسری نظر پلٹ کے سید سجاد کو دیکھا۔ یہ کہنا تھا روز پہ یہ ہے ماتم، ادھر سے ذہن ہٹا لیا۔ سید سجاد، اور وہیں سے آواز تھی، بیٹا سید سجاد یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ ایسا لگتا ہے چہرے پر لہو نہیں ہے، چہرہ زرد ہو گیا۔ ارے میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، لگتا ہے روح پرواز کر جائے گی۔ اے بیٹا لگتا ہے کہ تم گر کے ابھی مر جاؤ گے۔ کہا پھوپھی اماں آپ تو دیکھا نہیں، اپنے لاشوں کو دفن کر گئے، لیکن میرے بابا کا لاشا بے غسل کفن ہے۔ زینب کو معلوم ہے کہ بیٹے پہ کیا گزری ہے۔ اے پھوپھی اماں بھیا علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، اے پھوپھی اماں قاسم کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے قیامت کا وقت نہیں ہے۔ اب پھر واپس چلو وہیں، تمہیں میں وہیں واپس لے چلتا ہوں کہ ہم کربلا سے نکلے اور ہم نے سوچا کیا روضہ ہے، کیسا پرچم ہے،
کیا مجمع ہے؟ اب تو آپ نے سب دیکھ لیا کہ چیلم کو کتنا مجمع ہوتا ہے، عاشور کو کتنا مجمع ہوتا ہے. نہیں، پھر وہیں واپس جاؤ. آج لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور کیسا ماتم ہوتا ہے عباس اور حسین کے روضے کے درمیان. اور اس وقت جاؤ جب سید سجاد لاش کو دیکھ کے کہہ رہے ارے پھوپھی اماں وہ غسل کفن ہے. یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا معجزہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ رو ماتم کرو اسی پہ. لیکن ہائے، ایک بار زینب نے آواز دی، بیٹا تم صحیح کہتے ہو کہ غسل و کفن ہے، لیکن سنو ایک دن میں سن رہی تھی بچپن میں، اور ام ایمن کو بٹھا کے میرے بابا علی واقعہ کربلا سنا رہے تھے، میں بھی بیٹھ گئی. ایک بار بابا نے واقعہ سنانا شروع کیا، اور جب یہاں تک بابا پہنچے کہ لاشوں کو بے غسل و کفن چھوڑ کر استھیاں چلے جائیں، میں کھڑی ہو گئی. میں نے کہا بابا میرا بھائی بے غسل و کفن پڑا رہے گا. تو ایک بار علی نے کلیجے سے لگا کے کہا نہیں زینب، روزہ بنے گا، زائر آئیں گے، ماتم ہوگا، بڑا مجمع ہوگا. بارے لا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین بحق محمد اور آل محمد. پروردگار بانی اعضا کو برکت عطا فرما، تمام مومنین ماتمدار عزاداروں بلاؤں سے محفوظ رکھ. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما بحق محمد اور آل محمد. امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما. جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما بحق محمد اور آل محمد. ایران کی حفاظت فرما، عراق میں تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ولایت علی کو ہمارے دل میں اور راسخ بحق محمد اور آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے. اشیاء چیلوں کی تیسری تقریر امام بارگاہ جامع سبتین میں حقوق نسواں کے موضوع پر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اسلام آنے سے پہلے اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ نظریے وہ مشیتیں وہ شریعتیں جو پیغمبر کو پیش کرنی ہیں، وہ سیرت کے نمونے جب سرکار پیش کریں عالم انسانیت کے سامنے، تو کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن میں پہلے سے وہ باتیں موجود ہوں تاکہ کام آسان ہو جائے. اور وہ جب پیغمبر کے قریب آئیں تو ان کے مزاجوں میں اور رسالت کے مزاج میں کوئی فرق نہ محسوس ہو. پہلی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام یہ چاہتا تھا کہ عورت کو کنیز بنا کر
جس طرح بازاروں میں بیچا جاتا تھا، اس بدعت کو، اس عیب کو معاشرے سے ختم کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کے اس کام میں وہی معاون ہو سکتا تھا کہ جو پہلے سے اسے برا سمجھ رہا ہو۔ ہمیں نہیں ملتا کتاب میں، اگر ہم تلاش کریں تاریخ اسلام میں کہیں پڑھیں کہ کوئی ایسے بھی لوگ بستے تھے مکے میں کہ جو اسے برا سمجھتے تھے، لیکن ہمیں ایک ہی مثال ملتی ہے پیغمبر کے بعد اگر ملتی ہے کہ اس بات کو کتنا برا سمجھتی تھی جناب خدیجہ، کتنا عیب سمجھتی تھی معاشرے کے لیے کہ عورت کو خریدا جائے یا کنیز بنایا جائے۔ عرب میں سب سے زیادہ کنیزوں کو خرید کر جناب خدیجہ نے آزاد کیا۔ حد یہ لکھیے کہ 40,000 کنیزیں خدیجہ نے خریدیں اور آزاد اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا کہ دیکھیے وہ کنیز کہ جو بک رہی ہے بازار میں، جس کے ماں باپ خاندان کچھ نہیں ہوتا، وہ بے سہارا ہے، تو اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سہارا وہ ہوتا ہے جو رقم دے کر اسے آزاد کراتا ہے۔ اب اس کے لیے وہی اس کی ماں ہے، وہی اس کا باپ ہے، وہی اس کا سرپرست ہے۔ تو اب اس کی وفاداری یہ ہے کہ چونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا تو اب اسے چھوڑ کر کہاں جائیں۔ اس لیے جناب خدیجہ کے قصر میں اتنی کنیزیں رہتی تھیں کہ انہیں آزاد کر دیا تھا خدیجہ نے۔ جہاں چاہو جاؤ، شادی کرو، بیاہ کرو، آرام سے رہو، تم آزاد ہو، اب تم کسی کی کنیز نہیں ہو، تم غلامی میں نہیں ہو۔ لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ اتنے بڑے سرپرست کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں۔ یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اسلام بعد میں آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ عورت پہ یہ ظلم نہ کیا جائے، عورت کو اس کے حقوق دیے جائیں۔ نسواں کے حقوق یہ ہیں کہ ان پر یہ ظلم نہ کیا جائے، کنیزیں بنا کے نہ بیچا جائے، انہیں گھر میں نوکرانی بنا کے نہ رکھا جائے۔ تو وہ تو پیغمبر تھے، حکم اللہ سے کر رہے تھے۔ خدیجہ کس پہ احسان کر رہی تھی؟ خدیجہ کا یہ عمل کہاں جا رہا تھا؟ نہ قرآن آیا ہے، نہ شریعت آئی ہے کہ پیغمبر یہ کہیں یہ کام کرو تو جنت ملے گی، تم شریعت پہ چلو تو جنت ملے گی۔ خدیجہ کے پاس کس نے آ کر یہ کہا ہے؟ تو پتہ جب چلا کہ خدیجہ کے نیک عمل قبول ہو گئے کہ اللہ نے انہیں نبی کی زوجہ بنا دیا اور فاطمہ کی ماں بنا دیا۔ اب پھر آپ گھبرا جائیں گے اگر میں دوسرا جملہ دوں گا کہ ایک بی بی ایسی تھی کہ جو اسلام سے پہلے اسلام پہ چل رہی تھی، اس لیے 11 اماموں کی ماں بنی، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ماں ہی نہ بن سکا۔ کیا کیا جائے؟ اس کا کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیں سامنے کی باتیں، آپ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ نہ پڑھیے، یہ تاریخ میں نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہے، یہ سب اینگل کیوں نکالتے ہیں آپ؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ اعتراض کا حق ہے کہ ہاں بات تو یہ سامنے کی تھی، لیکن آپ سوچ کے اس طرح پہنچ کیوں جاتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ قرآن تقاضا کرتا ہے تاقلون، عقل سے کام لو، عقل سے۔ اتنا ہم نے قرآن میں یہ پڑھا کہ عقل سے کام لو کہ ہم پھر آخر میں عاجز آ کے اپنی عقل استعمال کرنے لگے۔ اب جب استعمال کرنے لگے تو یہ باتیں سامنے آنے لگی کہ یہ کیا بات تھی۔
یہ کتنا بڑا انعام خدیجہ بی بی کو ملا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اتنا بڑا عمل کہ اسے اپریشیٹ کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے کہ اسلام آنے سے پہلے جناب خدیجہ انسانیت کا اتنا احترام کر رہی ہیں۔ ابھی سورہ نساء نازل نہیں ہوا، خدیجہ حقوق نسواں جو ہیں اس کا خیال رکھ رہی ہیں، جیسے کوئی منشور بنا رہی ہیں۔ یہ سب تعریفیں کرنے کے بجائے جو کنیزیں گھر میں پل رہی تھیں، جن کو آزاد کر کے بیٹیوں کی طرح رکھ کر شادیاں کرتی تھیں، جہیز دیتی تھیں، آپ نے اس میں سے 3 چن لی۔ کیا یہ خدیجہ کی بیٹیاں تھیں؟ خدیجہ کی بیٹیاں تھیں؟ بے شک وہ خدیجہ کی بیٹیاں تھیں۔ کنیزوں کو بیٹیاں بنا کے رکھا، لے پالک کو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کنیز ہو۔ یعنی وہ یہ تصور کرتی تھی کہ خدیجہ کا گھر ہمارا میکہ ہے۔ ہاں یہ آپ کو تاریخ میں بتانا پڑے گا کہ خدیجہ نے جن کو پالا بیٹیوں کی طرح ناز سے رکھا، جب وہ اپنے اپنے گھر میں گئیں تو شوہروں نے ان پہ مظالم کتنے کیے، یہ تو بتائیے، یہ تو بتائیے۔ یہ کیوں نہیں لکھتے؟ یہ لکھنا پڑے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب رسول اللہ قبر پہ بیٹھ کے روئے، یہ اخبار میں چھپا کہ رقیہ کی قبر پہ بہت روئے۔ کیوں روئے؟ آپ کو معلوم ہے کیوں روئے؟ اس لیے روئے کہ وہ بیٹی تھی، اس لیے روئے کہ وہ ظلم سے ماری گئی۔ چونکہ بدر کی جنگ فتح ہوئی، اس کا بدلہ یہ لیا گیا کہ ڈنڈے سے رقیہ کو مارا گیا، اور شام کو وہ مر گئی۔ تو خدیجہ سے محبت تھی نبی کو، تو اس کی بالک سے بھی محبت تھی۔ آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ خدیجہ نے جو بیٹی پالی ہے اس سے رسول کو محبت۔ میں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خدیجہ کی ایک سہیلی نفیسہ تھی، جنہوں نے رشتے کرانے میں، بات چیت میں، شادی میں حصہ لیا تھا، تو ان کا احترام رسول اللہ کرتے تھے، نفیسہ کا۔ اور اکثر وہ کچھ پکا کر جب بھیجتی رسول اللہ کے لیے تو اسی وقت کھانے سے پہلے خدیجہ کی تعریفیں کرتے تھے، تب وہ کھانا جو آتا تھا وہ کھاتے تھے۔ اور جب تعریف کرتے تھے تو بخاری نے لکھا کہ کوئی جلتا تھا کہ آپ کب تک اس بوڑھی کا ذکر کرتے رہیں گے، آپ کب تک اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہیں گے؟ تو عورت تو کبھی نہ کبھی بوڑھی ہوتی ہے، چاہے وہ چونے کے کنویں میں جا کے بوڑھی ہو جائے یا پہلے بوڑھی ہو جائے، عورت تو کبھی نہ کبھی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کہنا کہ بوڑھی عورت کا ذکر آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ لیکن جواب بھی نبی کا لکھا ہے کہ کیوں نہ میں خدیجہ کو، بخاری میں جواب بھی لکھا کیوں نہ میں خدیجہ کو یاد کروں کہ اس وقت خدیجہ نے میری مدد کی جب پورے عرب مجھے چھوڑ گئے تھے، سارے مکے والے چھوڑ گئے تھے، تو ایک تھی جو میری مدد کر رہی تھی۔ اور سنو، اس لیے یاد کرتا ہوں کہ تم سب میں صرف ایک ہے جس سے مجھے اولاد ملی۔ دیکھیے حقوق نسواں کی حفاظت پیغمبر نے اس طرح کی کہ عورت کا احترام باقی رکھا جائے، اور اگر حقوق نسواں خود نسواں ہی پامال کر دے، پیغمبر نے یہ بھی سکھایا صرف مرد نہیں، کبھی کبھی عورتیں بھی عورت کے حقوق پامال کرتی ہیں۔ عورت کے حقوق پامال کرنا یہ ہے کہ جو عورت کا حق ہے وہ اس حق سے باہر نکل جائے تو حقوق پامال ہو گئے، پامال ہو گئے۔ تو اس منزل پر ضروری تھا، خدیجہ نے اتنی کنیزوں کو آزاد کیا اور بیٹی بنا کر ان کی شادیاں کی۔ تو ایک مثال کافی ہے سیدہ بی بی کے لیے کہ غربت کی زندگی میں ملکہ کی بیٹی اتنی کنیزیں تو نہیں آزاد کر سکتی، لیکن اگر ایک کنیز آ جائے فضہ تو عالم میں اس کی شہرت ہو جائے۔ کسی کنیز کی اتنی شہرت تاریخ میں دیکھی جتنی شہرت فضہ کی ہوئی۔ دیکھیں کوئی دنیا میں کنیز اتنی مشہور ہے صرف اس لیے مشہور ہے کہ سیدہ کی کنیز ہے۔
اور یہ تو ہماری آپ کی بات ہے کہ ہم عقیدتاً ان سے عظمت، احترام اور تعظیم کا اظہار کرتے ہیں چونکہ سیدہ کی قمیص تھی۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کی نظر میں کیا مرتبہ تھا، قمیص کا کیا مرتبہ تھا۔ میں نے عرض کیا تھا پرسوں کی تقریر میں کہ چاندی بنانا آتی تھی، چاندی بنانا آتی تھی، تو علی نے کہا قدموں میں بھی چاندی کا دریا بہہ رہا ہے، تو وہ حیران ہے، آپ کو بھی چاندی بنانا آتا ہے؟ کیسے بنانا نہیں آتا، قدموں میں چاندی کے دریا بہتے ہیں۔ جب دریا پہ نظر گئی کہ اس میں ڈال دے اپنی چاندی، جانے کہاں بہ کے چاندی کے دریا میں فضہ کی چاندی چلی گئی، لیکن قیامت تک کے لیے فضہ خود چاندی ہو گئی، اس لیے کہ فضہ عربی میں چاندی کو کہتے ہیں۔ علی نے کہا یہ چاندی کیا ہے، میں تیرا نام رکھ دوں۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے یہاں محاورہ ہے فلاں کی چاندی ہو گئی، آل محمد کی چاندی ہے فضہ۔ اب اس سے زیادہ فخر کیا مل سکتا تھا ایک عورت کو، اس گھرانے سے کیا مرتبہ ملا، کیا مرتبہ ملا۔ اور پھر مرتبے بڑھتے گئے، مرتبے اس گھر میں جب بڑھتے ہیں جب معرفت بڑھتی جائے۔ لوگ اعتراض بہت کرتے ہیں کیا ہے عزاداری، کیا ہے مجلس، کیا ہے مجلس۔ مجلس صرف اس لیے ہے تاکہ معرفت بڑھے، اور معرفت اس لیے بڑھے کہ مرتبے بڑھیں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہی نہیں کہ مرتبے بڑھیں تو جس غار میں پڑے ہوئے ہو اسی میں رسوائی کے غار میں پڑے رہو، جانا ہے وہاں چلا جائے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ذکر حسین سے مرتبے بڑھتے ہیں، دنیا کی نظر میں نہ بڑھیں، جن کی نظر میں بڑھنے ہیں وہاں بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں سے کیا مطلب، جہاں سے جو لینا ہے وہاں سے مل جائے گا، یقین ہے جبھی بیٹھے ہوئے، یقین ہے۔ فضہ یقین کی اس منزل پہ پہنچی اس دن، اب اس نے طے کیا، اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ ان کے فاقوں کا کوئی راز ہے، غربت میں رہنا کوئی راز ہے، ایسا نہیں کہ عمدن یہ غریب ہیں اور فاقے۔ اس حکمت کو تلاش کرنا چاہتی تھی تاکہ معرفت بڑھتی جائے، معرفت بڑھتی جائے۔ ایک دن وہ تھا کہ حسنین کو بھوکا دیکھ کر چاندی بنانے چلی گئی اور چاندی بنا کر لے آئی کہ اسے بازار میں یا علی بھیج دیجیے تاکہ غربت دور ہو اور کھانے کے لیے گھر میں کچھ آئے۔ ایک دن وہ تھا، وہ دن اس کی زندگی کا پہلا دن تھا اور وہ اس کے عروج کا آخری دن تھا کہ اب جو خود سے جانے لگی، خود سے جانے لگی۔ کہاں؟ شمون یہودی کے دروازے پہ کھڑی باتیں کر رہی ہے۔ شہزادی نے پوچھا فضہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ کہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلاؤ، میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ شہزادی نے کہا پھر دروازے پہ کیوں روکا ہے؟ اس بچے کو اندر بلا لے، بٹھا اس کو، پانی دے پینے کے لیے اور لا کے روٹی دے، لا کے روٹی دے۔ اب فضہ خاموش، سیدہ کہتی کیوں نہیں اسے روٹی دیتی جب بچہ روٹی مانگ رہا ہے؟ کبھی بھی یہ کہہ رہا میں ایک دن کا بھوکا ہوں، میرے بچے تو 4 دن کے بھوکے ہیں، گھر میں روٹی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے اب وہ معرفت کی منزلوں میں آگے بڑھ رہی ہے۔ کہ اچھا بچے کو بٹھا دے، یہ میری چادر لے جا اور شمون کے گروی رکھ دے اور اسے کہہ دے کہ تھوڑی سی جو دے دے تاکہ ہم 1-2 روٹیاں پکا کے بھوکے بچے کو کھلا دیں۔ چادر لے کے شمون یہودی جو کہ مدینے کا سرمایہ دار یہودی ہے، فضہ گئی چادر لینے کے لیے۔ اس نے کہا چادر اپنے ہاتھ سے سجرے میں رکھ دو، یہ جو ہے لے جاؤ، لیکن فضہ کئی بار تو یہ چادر لے کر آئیے گروی رکھنے، یہ بتا کہ اس غریب گھر میں تجھے کیا ملتا ہے، چھوڑ دینا انہیں، ہمارے یہاں آ جا، دولت مند اس گھرانے میں تجھے ہم بہت آرام سے رکھیں گے، بڑی آسائش سے رکھیں گے، یہاں ساری دولت ہے۔
پلٹی تاکہ جواب دے کہ تو میرے آقا کو غریب سمجھتا ہے۔ دیکھیے وہ پہلا دن تھا جب چاندی بنائی تھی، یہ معرفت کی آخری منزل ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہے یہ آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ فضا نے کون سی منزل پائی۔ تو میرے آقا کو غریب سمجھتا ہے، تو میری شہزادی فاطمہ کو غریب سمجھتا ہے۔ ارے سن، اگر وہ کہہ دیں تو تیرے گھر کی یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ اس نے کہا ایسے ہیں تمہارے آقا، ایسی ہے تمہاری ملکہ کہ صرف وہ نہیں میں کہہ دوں تو یہ سونے کی ہو جائے۔ صرف کہا تھا کہ سونے کی ہو جائے، صرف کہا تھا، اشارہ کیا تھا فضا نے کہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ علی آ گئے، فضا کاندھے پہ ہاتھ رکھتے، خبردار آج تو اظہار کیا ہے، آج کے بعد اظہار نہ ہو۔ پتہ چلا معرفت کی منزل سے وہاں پہنچ گئی کہ جہاں سلمان اس علم کی منزل پہ پہنچے تھے کہ جہاں ڈگری ملی تھی سلمان و منا اہل البیت، تو فضا اس منزل پہ پہنچ گئی کہ اب اس کو ماں کہیں گے اس گھر کے بچے۔ اس کے علی نے کہا آج کے بعد اظہار نہ کرنا، چونکہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کو معلوم ہے کہ کہاں کون سا اشارہ کرنا ہے، لیکن فضا نے ایک بات ضرور بتا دی کہ اس نے کہا نہیں تھا کہ سونے کی ہو جا، اس نے اشارہ کیا تھا، اس نے کہا تھا اگر میں کہہ دوں، توجہ کیجئے گا، اگر یہاں پر آپ بات نہیں سمجھ پائے تو بات آگے نہیں بڑھے۔ فضا نے کہا تھا اگر میں کہہ دوں تو اگر میں بھی ماہیت بدل جاتی ہے، حیت بدل جاتی ہے، اگر یہ اگر کہہ دے تب بھی بات ہو جاتی ہے۔ علی نے کہا حسن جا کے کہہ دو اگر میں نے وہ جملہ کہہ دیا جو پیغمبر کہہ گئے، اگر کہہ دیا حقوق نسواں پیغمبر علی کو دے گئے، علی کے پاس ہے حقوق نسواں، اگر کہہ دیا۔ یہاں اگر کہا تھا فضا نے کہ دیوار سونے کی ہو، علی نے کہا حکم واپس لے لے، لیکن اسی سے حکم واپس دلایا۔ اگر علی کہتے بس بدل جا اپنی اصل حالت میں آ جا، فضا یہ بھی تو دیکھ لے کہ اگر سونے کی بنا چکی ہے تو پھر اس کو اپنی حیت پہ لا سکتی ہے۔ یہ بھی علی نے چاہا کہ پتہ چل جائے دنیا کو کہ میری کنیز اس منزل پہ پہنچ گئی کہ مٹی کو سونا، سونے کو مٹی بنا سکتا۔ اب اس کے آگے کون سی منزل ہے اس گھر کی کنیز کی؟ اسلام نے اتنا مرتبہ عورت کا بڑھایا کہ شہزادی اپنی جگہ، دنیا یہ کہتی رہ جاتی وہ رسول کی بیٹی تھی، وہ معصومہ تھی، ان کے مقابلے پہ کون آ سکتا ہے، ان کے نقش قدم پہ کون چل سکتا ہے، ان کا جیسا کون بن سکتا ہے۔ ایک کنیز نے کوشش کر کے باہر سلمان و ابو ذر و مرداد و عمار نے کوشش کر کے اپنے آپ کو ایک کردار میں ڈھالا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ امت اگر چاہے تو معرفت کی اس منزل پر پہنچ سکتی ہے اور سلمان و ابو ذر بن سکتی ہے۔ مسلمان سے سلمان بننا آسان ہے، کل ایمان ہر ایک نہیں بن سکتا، مگر سلمان تو بن سکتا ہے۔ تو دنیا کی عورتیں سیدہ تو نہیں بن سکتی مگر فضا تو بن سکتی ہیں۔ یہ تو امت سے ہے، اہل بیت سے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو فضا جیسا بنا لیں مسلمان عورتیں، اور وہ منزل کون سی ہے؟ اس منزل تک بھی آنا ہے کہ رسول اللہ آئے ہیں گھر میں، اور علی نے کہا کل ہماری طرف سے دعوت ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہم آئیں گے۔ کھانا کھایا علی کی طرف سے، چلنے لگے، سیدہ نے کہا بابا کل ہماری طرف سے دعوت ہے، کل ہماری طرف سے کھانا ہے۔ آ گئے رسول اللہ، جب چلنے لگے تو حسن و حسین اٹھے اور کہا نانا کل ہم لوگوں کی طرف سے کھانا ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہم آئیں گے۔ اب جب حسن و حسین کی دعوت بھی کھا چکے، اب جو چلے تو پردہ اٹھائے فضا کھڑی تھی، کہنے یا رسول اللہ کل میری طرف سے دعوت ہے۔
رسول اللہ نے کہا ہاں فضا ہم آئیں گے. نماز پڑھ کر چاہتے تھے کہ اپنے حجرے کی طرف چلیں. جبریل نے کہا یاد ہے آپ کو کسی نے آپ سے وعدہ لیا کہ فضا آپ کہاں پہنچ رہی ہے, کن وادیوں میں ہے, کہاں سے قریب ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ فضا کا وعدہ یاد ہے. آ گئے, بیٹھ گئے, استقبال کیا بیٹی نے, نواسوں نے, بھائی بیٹھ گئے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, فضا نظر نہیں آئی. کہ سیدہ فضا نظر نہیں آتی. اس نے دعوت کی تھی میری, میں اس لیے آ گیا وعدے کو کامل کرنا. جناب سیدہ گئیں, حجرے سے بلا کے لائیں فضا کو. دیکھا تو جانماز پہ بیٹھی اور سامنے بہت سے کھانے رکھے ہیں, پھل رکھے ہیں, خوشبو آ رہی ہے. سب کچھ اٹھا کر لے کر آئی کا رسول اللہ یہ تو سجدہ کر کے مانگا تھا پروردگار, فضا کے پاس کیا ہے, لیکن تیرے حبیب کی دعوت کی ہے فضا نے. جنت کے پھل آ گئے, جنت کا کھانا آ گیا, لے کے آ گئی, رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. پتہ ہے کیا رسول اللہ نے کہا؟ پلٹ کر کہا, یہ جملہ کتنا قیمتی ہے حقوق نسواں کے منشور میں, سیدہ تیری کنیز کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو مادر عیسیٰ مریم کو حاصل تھا. تو پھر اب سیدہ کیا ہے؟ اس نے کہ فضا جو ہے ہم مرتبہ مریم ہے, تو پھر سیدہ کیا ہے؟ سیدہ کا کیا مرتبہ ہے؟ سیدہ کا کیا مرتبہ ہے؟ اور سب معرفت اور آل محمد کے بچوں کی خدمت کا صلہ. اس گھر سے وفاداری, گھر سے وفاداری ہے. کس پاکیزہ نسل سے تھی فضا کہ اس پاکیزہ فضا میں بھیجا گیا. آخری وقت تھا نبی کا, اور کہا کہ فضا کو بھی بلاؤ, ہم اس سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے باتیں ہم کر چکے, اب ہم چاہتے ہیں کہ جس نے ہمارے بچوں کی اتنی خدمت کی, فضا کو فضا. رسول اللہ نے کہا فضا تو نے بہت خدمت کی ہے, ہماری بیٹی کی خدمت کی, ہمارے بچوں کی, نواسوں کی خدمت کی. ہم چاہتے ہیں جانے سے پہلے تجھے کچھ انعام دیں, اور انعام میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فضا تو کوئی 3 باتیں مانگ لے, ہم اپنے معبود سے کہیں گے وہ تجھے عطا کر دے گا. کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ کہ میں آپ کے حکم پر مانگتی ہوں, اور وہ یہ کہ مجھے تفصیل تو نہیں معلوم, لیکن اکثر میری شہزادی زینب اور میرا شہزادہ حسین, یہ دونوں چھوٹے بچے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ باتیں کرتے ہیں, وہ باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جناب علی مرتضیٰ شہزادی فاطمہ زہرا سے کچھ باتیں کرتے ہیں. وہ باتیں جب شروع ہوتی وہ میرے سمجھ میں اب تک نہیں آئی. کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں چاروں کو لے کے تو کبھی آپ علی کو مخاطب کرتے ہیں, کبھی سیدہ کو, کبھی دونوں نواسوں کو, اور کچھ باتیں آپ کرتے ہیں. وہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. وہ کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں جب آپ لوگ اطمینان سے یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ جتنی باتیں میں نے سنی ہیں آپ لوگوں کی آپس میں, اس میں صرف ایک لفظ اتنا استعمال ہوا ہے کہ وہ مجھے یاد ہو گیا ہے. وہی لفظ میں آپ سے مانگنا چاہتی ہوں, اور وہ لفظ ہے کربلا. میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کہ آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں, لیکن یہ اندازہ ہوا کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے, کوئی واقعہ ہونے والا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس واقعے میں شریک ہوں, مجھ کو بھی اللہ اس واقعے میں شریک کرے. رسول نے دونوں ہاتھ اٹھائے, فضا ہم نے دعا کر دی,
اور تیری عمر اتنی ہوگی کہ تو اس واقعے میں شریک ہو۔ دوسری بات کیا مانگتی ہے؟ کہ میں دوسری بات یہ مانگتی ہوں کہ اس بڑھاپے میں، اس ضعیفی میں قدرت میری قوت و طاقت کو، ہاتھ پیروں کی طاقت کو اسی طرح رکھے کہ میں اس وقت بھی حسین کے بچوں کی خدمت کروں جیسے میں فاطمہ زہرا کے بچوں کی خدمت کرتا ہوں۔ کہ تجھے قدرت نے یہ بھی عطا کر دیا، اب تیسری بات کیا مانگتی ہے؟ کہ تیسری بات یا رسول اللہ یہ مانگتی ہوں کہ عمر میں ایک بار جو دعا مانگو وہ اسی وقت قبول ہو جائے، یہ حق مجھے دے دیا جائے، یہ دعا کا حق مجھے دے دیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا اذن دیا پروردگار کہ جس وقت تو دعا مانگے گی اسی وقت قبول ہو جائے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زوجہ حر پانی لے کر آئی، دشمن کا احسان انہیں نہیں لینا تھا، اگر لینا ہوتا تو جس پانی کے لیے عباس کے شانے کٹے تھے اور اس وقت نہیں دیا تھا، علی اکبر آئے تھے پانی مانگا تھا اور پانی نہیں ملا تھا، علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا اور انہوں نے پانی نہیں دیا تھا، وہی لوگ اگر آپ پانی بھجوائیں تو کیسے زینب پیئیں گی؟ عقل استعمال کرے دنیا، اور تاریخ میں نے پوری کھنگال ڈالی ہے، کتابیں لکھی ہیں۔ زوجہ حر تو مر چکی تھی، حر کی تو زوجہ ہی نہیں تھی، آپ نے پیدا کہاں سے کر لیا ہے؟ کردار کہاں سے بنا لیا صرف اس لیے کہ پانی پہنچا دیا جائے؟ مطلب کیوں دشمن کا پانی کیوں پلانا چاہتے ہیں آل محمد کو؟ کیا ان کے اختیار میں پانی نہیں تھا کہ عمر سعد کا بھیجا ہوا پانی یہ پیئیں؟ اور پھر دیکھیں میں نے ہمیشہ لاجک پیش کی ہے، کبھی میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا ہوں۔ آج شیعہ سنی ہر کیا یہ رسم ہے کہ جب تک میت پڑی ہوتی ہے نہ کھانا ہوتا ہے نہ پانی ہوتا ہے، جب تک دفن نہیں ہو جاتا تب تک کڑوی روٹی نہیں کھلاتے۔ تم تو بڑے شریف ہو، بڑے نجیب ہو، 72 لاشیں پڑے تھے، زینب نے پانی پی لیا، بچوں نے کھانا کھایا۔ شرم کر لاشوں اور میتوں پہ نہ پانی پیا جاتا ہے نہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ کہاں سے بات آ گئی؟ کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا۔ اس لیے جو چیز نہیں ماننے والی ہے اس کو نہ ماننا، لیکن جو ماننے والی ہے اس کو مانے۔ آسان عقل استعمال کریں۔ ہاں پیاسے تھے، سب پیاسے، ابھی مسائل تھے، فضا کر رہا ہوں میں، ابھی مسائل تھے، جلتی ریت پہ ہاتھ مارے اور تیمم کی اور دونوں ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار تیرے رسول نے مجھ کو ایک دعا کا حق دیا تھا، آج میں اس حق کو تیرے سامنے استعمال کرتی ہوں۔ لیکن جو جملہ کہا ہے فضا نے وہ صرف اتنا کہا، اور فضا ہی کو حق تھا کہ کہے، اس لیے کہ آل محمد سے کسی نے بھی کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ گھر لٹ گیا، گھر جل گیا، شکوہ زبان پہ، لیکن فضا کو حق تھا اس لیے کہ حق لے چکی تھی۔ چونکہ رسول حق دے چکے تھے تو جملہ کہتی ہے کیا چاہتا ہے تو تیرے رسول کی آل پیاسی مر جائے؟ پانی چاہیے فضا کو۔ ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا، ابھی تو میں فضا میں کیا کروں، میں کیا کروں کہ سید سجاد کے فضائل پڑھوں تو گریا، جناب زینب کے فضائل پڑھوں تو گریا۔ تو فضا کہاں نکل رہی ہے اس موضوع سے؟ کہاں سے فضائل آئیں گے فضا کے؟ اس گھر کی اس عظیم کنیز کے فضائل، اس کے مسائل فضائل ہیں، فضائل اس کے اور پھر سارے فضائل اور مسائل آل محمد کے ساتھ ساتھ اس طرح کوئی وقت کر دے آل محمد سے اپنے آپ کو تو یہ انعام ملتا ہے، یہ صلہ ملتا ہے۔ کچھ دیر تھی کہ آسمان سے تشت میں کوزے پانی کے سجے ہوئے آنے لگے،
پانی لے کے آئی، کہا شہزادی بچوں کو پانی پلا دیا۔ کہا فضہ پانی کہاں سے لائی؟ کہا میں نے آپ کے نانا سے ایک دعا کا حق لیا تھا، آج اس حق کو میں نے استعمال کر لیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پانی بھجوا دیا، یہ میں پانی لائی ہوں۔ تو کیا فضہ کا لایا ہوا پانی پی لیا زینب نے؟ زینب کے اختیار میں چشمہ کوثر ہے، گھر کی کنیز کا منگایا پانی۔ زوجہ حور کیا ہے؟ فضہ افضل ہے زوجہ حور سے، اور رسول کی دعا سے پانی آیا ہے، اور زینب پی سکتی ہیں۔ لیکن جب پانی لیا جناب زینب نے، کہتے ہیں پانی کو دیکھ کر پورا واقعہ کربلا زینب نے دوہرا دیا، جو میں پڑھ نہیں سکتا اس لیے کبھی مصحف پر نہیں، یہ پانی میں پی لوں، یہ پانی میں پی لوں، یہ پانی میں پی لوں۔ تو اس وقت وہی وقت تھا کہ حسین نانا کے پاس پہنچے تھے۔ کبھی ادھر کا رخ بھی دیکھا ہے آپ نے؟ مصاحف تو آپ نے بہت سنے ہیں، لیکن یہ رخ بھی دیکھا ہے آپ نے کہ حسین گئے کہاں کربلا سے اٹھ کے؟ تو کسی نے وہ منظر دکھایا؟ جنت میں بڑا اہتمام تھا، اس لیے کہ سورہ فجر آواز دیتا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج کھلی جنت، جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے۔ قرآن نے سورہ فجر میں آجا میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ میرے بندے آ۔ جنت کے دروازے کو کیا شاندار استقبال تھا جب حسین چلے، ادھر سے فرشتے چلے، ملائکہ مقربین چلے، لیکن آگے آگے نانا چلے، ماں چلی، علی مرتضیٰ چلے۔ اور سب سے پہلے استقبال کیسے ہوا یہ آپ کو پتا ہے؟ پکار کے رسول نے کہا میرا بیٹا پیاسا آ رہا ہے، تو ہر ملک کے ہاتھ میں پانی تھا، جام کوثر تھا، سب پیاسے آ رہے ہیں، پانی لاؤ پانی لاؤ۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے حسین کے لب سے پانی لگایا، حسین نے پانی سے منہ ہٹا لیا، کہا حسین اب پیاس ختم ہو گئی، اب تم میرے پاس آ گئے، اللہ نے تمہیں جنت میں بلا لیا، پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہا نانا ذرا ادھر دیکھیے زینب پیاسی ہے۔ مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا، میں پڑھوں گا، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا۔ کیا فضہ کا پانی زینب نے پی لیا؟ نہیں، سرکار ناصر ملت نے ریسرچ کر کے جملہ لکھا کہ میں نے سارے مقتل دیکھ ڈالے، کتابیں دیکھ ڈالی کہ کہیں سے کوئی روایت میں تلاش کروں کہ زینب نے پانی پیا۔ سید سجاد نے پانی پیا، شام تک، دربار تک، قید خانے تک ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملی کہ کب پانی پیا، اور خدا کی قسم نہیں ملتی روایت۔ میں نے بھی ڈھونڈا کہ کوئی ایک روایت مل جائے کہ راستے میں پانی سب پی رہے ہیں، سب لوگ کوزوں سے پانی پی رہے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں معلوم کھانا پانی کہاں ملا، روایت نہیں ہے، ملا ہو تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن راوی لکھ نہیں سکا کہ کھانا کس جگہ کھایا۔ کہیں تو راوی لکھتا قافلہ رکا، دسترخوان لگا، سب کو روٹیاں دی گئی اور سب نے کھانا کھایا، کہیں ایک روایت نہیں ہے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں آپ کے اذہان کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ کہیں شمر میں آ کے کہا ٹھہراؤ ان کو کھانا بانٹ دو، روٹی دے دو۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے بس، وہی آپ دیکھ لیجئے کہ جب کوفے میں قافلہ پہنچا، مصائب ابھی نہیں پڑھا، کوفے میں قافلہ پہنچا، سب نے اپنے بچوں کے خور میں صدقے کر کے ام کلثوم پہ پھینکے، زینب پہ پھینکے، تو بیویوں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ صدقہ ہم پہ حرام ہے، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ وہی کھجوریں اٹھا کے شہزادیاں پھینک رہی تھی۔ کھانا دیا تو گیا لیکن صدقہ کر کے دیا گیا۔ ارے صدقہ دینے والے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ کھانا دے دو انہیں، نظر دے دو انہیں، کہاں کہیں بھی نہیں لکھا۔ ہاں فضہ غیر معصوم تھی،
اس سے برداشت نہیں ہوا، دعا کا حق لے چکی تھی، پانی منگوا لیا۔ اگر یہ کہتے تو فرشتے کھانے لے کر جنت کے اترتے، 24 گھنٹے پانی آتا۔ کیا بات ہے! یہ ایک عالم ہے شرف الدین، کتابیں لکھتا ہے، اس نے کتاب میں لکھا کہ کربلا میں سب نے پانی پیا، علی اکبر نے، قاسم نے، کوئی 3 دن کے پیاسے نہیں تھے۔ اور اگر پانی پی لیا تو اس میں کون سے بات کہ کربلا میں جا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی نہیں پیا تو اس میں کون سی بات ہو گئی؟ مطلب کیا بات ہو گئی اس میں؟ نہیں پیا، کسی نے نہیں پیا۔ آپ کہہ رہے ہیں 7 تاریخ سے بند، آپ نے احمق ہیں، آپ نے دن کہاں گنے؟ 7 کو پانی بند ہوا، جس کو دیکھو رٹ رہا، 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کہاں 3 دن؟ 7 کو پانی بند ہوا 1 دن، 8 دوسرا دن، 9 تیسرا دن، عاشور چوتھا دن، 4 دن کو آپ 3 دن بولتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں 2 محرم سے پانی بند ہوا، جس دن فرات کے کنارے سے ہٹائے گئے پانی تو اسی وقت بند ہو گیا۔ اب یہ سوچنا کہ یہ پانی اور کھانے کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہاں کھانے پانی کا حساب کیا ہے؟ دنیا پکار رہی ہے مہدی ہیں، مہدی ہیں، مہدی ہیں، کوئی روایت دکھاؤ کہاں کھانا کھاتے ہیں، کہاں پانی پیتے ہیں، کیسے جی رہے ہیں؟ ارے عیسیٰ 4تھے آسمان پہ زندہ ہے، کھانا کہاں ہے؟ اصحاب کہف غار میں ہے، کھانا کون دینے جاتا ہے؟ پانی کون پلا رہا ہے؟ خضر زندہ ہے، پانی کون